آج کے لیکچر کی ترتیب کچھ اس طرح ہوگی کہ اس کو میں نے 4 حصوں میں ڈیوائڈ کیا. پہلا حصہ میں ہم دیکھیں گے گل لالا کا نباتیاتی اور سائنسی پہلو, the botanical and scientific perspective of the flower of tulip. دوسرے میں ہسٹوریکل, تیسرے میں ایٹمولوجیکل اینڈ اسپرچول, اور چوتھے میں انشاءاللہ اقبال اور لالا. اس سے پہلے کہ میں آگے بڑھوں میں چاہوں گا کہ کچھ اصول جن پر میں نے آج کا لیکچر ترتیب دیا ان کو آپ کے سامنے واضح کر دیا جائے. اول یہ کہ میری کوشش ہوگی کہ اپنی رائے کم سے کم رکھی جائے اور زیادہ بھروسہ سائنٹیفک فیکٹس اور فلسافیکل لاجک اور ریزننگ پر کیا جائے. دوم یہ کہ جب بھی اقبال کے کلام سے کسی چیز کا حوالہ دیا جائے گا اس کے تمام ریفرنسز آپ کے لیے سلائڈ پر ظاہر کر دیے جائیں گے تاکہ آپ اپنے تئیں کی ریسرچ کر سکیں. سوم یہ کہ گفتگو کے دوران میں خود آپ سے کچھ سوالات پوچھوں گا, وہ صرف آپ کے فکری عمل کو, تھاٹ پروسیس کو متحرک کرنے کے لیے ہوں گے. کوشش کروں گا کہ ان تمام سوالات کے جوابات بھی آپ کو دے دیے جائیں. اب ہم چلتے ہیں لالا کے بوٹینیکل پرسپیکٹو کی جانب. ٹیولپ للی فیملی سے تعلق رکھتا ہے. اس کا پھول بہار میں کھلتا ہے. اس کی بنیادی رنگ سرخ, سفید, پیلا اور جامنی ہے, یعنی یہ 4 سالڈ کلرز ہیں. جو ملٹی کلر ٹیولپس نظر آتے ہیں یہ اصل میں ہائبریڈائز ٹیولپس ہیں جن کو کراس فرٹیلائزیشن یا آرٹیفیشل فرٹیلائزیشن سے پروڈیوس کیا جاتا ہے. ٹیولپ یا گل لالا کی ایک شاخ پر ایک وقت میں ایک ہی پھول کھلتا ہے, لیکن پتوں کی تعداد 2 سے 6 تک ہوتی ہے جو ویکس یا موم سے کورڈ ہوتے ہیں. اس پودے کی جو سب سے امیزنگ بات ہے وہ یہ کہ اس پر گارڈن پیسٹس اٹیک نہیں کرتے, یعنی یہ باغ کے کیڑوں سے محفوظ رہتا ہے. ٹیولپ کو سمجھنے کے لیے تھوڑی باٹنی پڑھنا بہت ضروری ہے. کسی بھی پھول کے 4 امپورٹنٹ پارٹس ہوتے ہیں. پیٹلز جن کو پنکھڑیاں یا پتیاں کہتے ہیں, پیٹلز, سیپلز جو کہ پتیوں کے باہر ہرے رنگ کی پتیاں ہوتی ہیں جس طرح گلاب کے پھول میں ہوتی ہیں. میل پارٹس جن کو سٹیمن کہتے ہیں اور فیمیل پارٹس جن کو پسٹل کہتے ہیں. کوئی بھی ایسا پھول جس میں دونوں میل اور فیمیل پارٹس موجود ہوں ایسے پھول کو کمپلیٹ فلاور کہا جاتا ہے باٹنی کی زبان میں. اور کوئی بھی ایسا پھول جس میں سیپلز, پیٹلز, سٹیمنز اور پسٹلز چاروں چیزیں یکجا ہوں اس کو پرفیکٹ فلاور کہا جاتا ہے. لالے کے پھول میں پیٹلز اور سیپلز میں کوئی فرق نہیں ہوتا, یعنی کہ دونوں ایک ہی رنگ کے ہوتے ہیں. ان کو باٹنی کی زبان میں ٹیپلز کہتے ہیں, اور یہ ٹیپلز کہا جاتا ہے کہ ان ٹیپلز کا ہونا پھول کے قدیم یا انسیسٹرل ہونے کی ایک نشانی ہے. لالے کا پھول ایک کپ کی صورت میں ہوتا ہے, اس کو جام سے بھی تشبیہ دی جا سکتی ہے. بہار میں کھلنے کے بعد لالے کا پھول صرف 3 یا 7 دن تک زندہ رہتا ہے. یہ ایک کمپلیٹ فلاور بھی ہے اور پرفیکٹ فلاور بھی ہے. اس کے 6 ٹیپلز ہوتے ہیں جس طرح بھی میں نے بتایا, 3 پیٹلز اور 3 سیپلز. لالے کے پھول میں ایک داغ ہوتا ہے جسے انگریزی میں بلاٹ ایٹ دا بیس آف ٹیپلز کہتے ہیں. یہی وہ مشہور زمانہ داغ لالا ہے. ٹیولپ روشنی کی طرف گرو کرتا ہے اور اس کا پھول دن میں کھلتا ہے جب کہ سورج کی روشنی بھی ہو اور ہلکی ہلکی بادیں بہار بھی, اور شام ہونے سے پہلے یہ بند ہو جاتا ہے. سفید رنگ مافی یا اپالوجی کے لیے استعمال ہوتا ہے. جامنی یا پرپل لالا شاہی گل لالا ہے اور یہ رائلٹی یا بادشاہت کا نشان سمجھا جاتا ہے. سرخ لالا کا پھول پیار, محبت اور عشق کا نشان ہے. اقبال کے ہاں بائی ڈیفالٹ جب بھی لالے کا ذکر ہوگا تو اس کا مطلب یہی سرخ گل لالا ہوگا. یہ ہے وہ کپ جسے اقبال کہتے ہیں خالی شراب عشق سے لالے کا جام ہو, پانی کی بوند گریہ شبنم کا نام ہو. چمن میں لالا دکھاتا پھرتا ہے داغ اپنا کلی کلی کو, یہ جانتا ہے کہ اس دکھاوے سے زلزلوں میں شمار ہوتا. اب ٹیولپ بلب یہ اسپیشلائزڈ اسٹوریج اسٹرکچر ہے جو اپنے اندر وہ ہر چیز رکھتا ہے جو لالے کے پودے کو سردیاں گزارنے اور بہار میں اگنے کے لیے ضروری ہوتی ہے. ٹیولپ بیج سے بھی اور بڑ دونوں سے اگ سکتا ہے. بیج سے لالے کا پودا تو کچھ مہینوں میں اگاتا ہے لیکن اس پر پھول آنے میں کئی سال لگ جاتے ہیں, جبکہ ٹیولپ بلب سے پھول اگلے سال ہی اگا جاتا ہے. بلب مٹی کے بغیر بھی زندہ رہ سکتا ہے اور بلب کو ٹرانسپورٹ کرنا, اسٹور کرنا اور ہینڈل کرنا نسبتاً آسان ہوتا ہے.
یہ تمام خصوصیات بلب کو ایک آئیڈیل ٹریڈ کموڈٹی بھی بناتی ہیں، اور ہم دیکھیں گے کہ ان خصوصیات نے انسان کو تاریخ میں کس طرح اپنی گرفت میں رکھا۔ یہ ٹیولپ بڈ کا اندرونی حصہ، ٹیولپ بڈ کے درمیان میں اس جگہ بیبی فلاور بڈ یا جسے آپ گھونچا کہہ لیں وہ ہوتا ہے۔ یہ مستقبل کا وہ حصہ ہے جس سے یہ جو شاخ بنتی ہے، یہ شاخ جب اگے گی تو اپنے ساتھ پھول کو زمین سے باہر لے جائے گی۔ یہ ٹیولپ کے پتے ہیں جو سکیلز کے شکل میں بیبی برڈ کو محفوظ بھی رکھتے ہیں اور اس کو اس تمام عرصے میں غذا بھی فراہم کرتے ہیں۔ اگر غور کریں تو ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے گل لالہ اس ٹیولپ بلب میں قید ہوا ہے، اور جیسے ہی بہار آتی ہے اس کو باہر آنے کا حکم ملتا ہے، اور تو یہ ایک سپرنگ کی طرح انفولڈ ہوتا ہوا باہر آ جاتا ہے۔ اس حصے سے جڑیں باہر نکلتی ہیں، اور یہ کاغذی باہر کی کورنگ ہے جو اس تصویر میں یہاں ہے۔ اب ان ٹیولپ برڈ سے بیابانوں اور صحراؤں میں لالا اگتا کس طرح، اس کے لیے ہمیں مختصراً گل لالہ کے لائف سائیکل کا پتہ ہونا لازمی ہے۔ قدرتی طور پر ٹیولپ بلب اگر مٹی میں موجود ہے تو ٹھیک، ورنہ اس کو خزاں کے موسم میں مٹی میں دبا دیا جاتا ہے۔ اس کو کم از کم 14 ہفتوں کا شدید ٹھنڈ کا عرصہ چاہیے تاکہ اس کی جڑیں اپنا زور پکڑ سکیں۔ کم درجہ حرارت اس کی گروتھ کو ٹریگر کرتا ہے۔ جب روشنی اویلیبل ہوتی ہے اور درجہ حرارت نسبتاً گرم ہو جاتا ہے تو یہ زمین سے پودا آہستہ آہستہ باہر نکلتا ہے۔ بہار کے شروع میں جسے نو بہار یا فارسی میں فروردین بھی کہتے ہیں، یہ زمین سے باہر نکلتا ہے اور اس کا پھول کھلتا ہے۔ تھوڑے ہی عرصے میں ایک چھوٹے سے بلب سے نسبتاً ایک بڑا پودا بن جاتا ہے۔ پھول کھلنے کے کچھ ہی دن کے بعد اس کا پھول ختم ہو جاتا ہے اور کچھ عرصے کے بعد پودا بھی۔ اس دوران ٹیولپ بلب بڑھتا رہتا ہے اور بیبی بلب کو جنم دیتا ہے۔ اس کے بعد ان بیبی بلب کی نشو و نما معطل ہو جاتی ہے اور یہ ایک طرح سے نیند میں چلے جاتے ہیں اور باہر آنے کا انتظار کرتے ہیں۔ یہ پورا سائیکل اپنے آپ کو دہراتا ہے اور اگلے سال بیابانوں اور پہاڑوں میں لالے کے چراغ ایک دفعہ پھر روشن ہوتے ہیں، جس کو اقبال لالہ صحرائی کہتا ہے۔ پھر چراغ لالہ سے روشن ہوئے کوہ دمن، مجھ کو پھر نغموں پہ اکسانے لگا مرغ چمن۔ اقبال کے تصور لالہ کا نقطہ عروج یہی لالہ صحرائی ہے۔ یہ گنبد مینائی، یہ عالم تنہائی، مجھ کو تو ڈراتی ہے اس دشت کی تنہائی۔ بھٹکا ہوا راہی میں، بھٹکا ہوا راہی تو، منزل ہے کہاں تیری ہے لالہ صحرائی۔ اس لالہ صحرائی کا قدرتی مسکن ترکی، ایران اور وسط ایشیا کے پہاڑی سلسلے اور بلائی میدان ہے۔ وائلڈ ٹیولپ، جس کو اقبال لالہ صحرائی کہتا ہے، سخت موسمی حالات کو برداشت کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، جس میں پتھریلی زمین، منجمد کر دینے والی سردیاں، بہت کم بارش، کم درجہ حرارت، تیز دھوپ والی گرمیاں شامل ہیں۔ اب اس کے بعد ہم اپنے دوسرے حصے کی جانب بڑھتے ہیں۔